دوستوں، ہم سب نے دیکھا کہ جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے بیچ میں جو ڈیبیٹ ہوئی، اس ڈیبیٹ کے اندر میں نے پایا کہ دونوں پکش اپنے اپنے جگہ پہ صحیح ہیں۔ اس میں پایا کہ جاوید صاحب کے اندر میں ایک بہت بڑا درد ہے۔ جاوید صاحب بھی ایک بہت اچھے انسان ہے، ناستک ہوں یا ایتھیسٹ ہوں، ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں، انسانیت کے لیے بہت درد رکھتے ہیں، انسانیت کو اس دنیا میں بحال کروانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف شمائل ندوی صاحب انسانیت کے، اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ جاوید صاحب اور شمائل ندوی صاحب یہ ڈسکشن کرتے کہ دنیا کے اندر میں انسانیت کس طرح بحال ہو؟ انسانیت بحال کرنے کے لیے انسان کا مذہبی ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے اندر میں انسانوں کے لیے بہت زیادہ اندر میں ہمدردی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا، دین کا، مذہب کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان دنیا میں انسانیت بحال کرا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اگر انسان شراب کو روکنے کے لیے جائے گا تو جو شراب مافیا ہے وہ اسے کچل کے رکھ دے گا۔ اگر انسان ہیومن ٹریفک کو، یعنی جہاں بچوں کو، عورتوں کو بیچے جاتے ہیں، وہاں انہیں روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ مافیا انسان کو کچل کر کے رکھ دے گا۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں کے بغیر ڈرگس مافیا کو روکنے کے لیے جائے گا تو، یا ڈرگس لوگوں سے چھڑوانے کے لیے جائے گا تو ڈرگس مافیا اسے کچل کر کے رکھ دے گا۔ اب برائی اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ ایون کہ ہمارے کھانے کے ٹیبل تک زہر آ چکے ہیں۔ ہمارے بچے محفوظ نہیں، ہمارے بیٹیاں محفوظ نہیں، ہمارے اولاد محفوظ نہیں۔ لیکن سماج میں کیا ہے؟ درد رکھنے والے لوگ ہیں اور انسانیت کے علم رکھنے والے لوگ ہیں، دونوں الگ الگ چل رہے ہیں۔ دنیا کے اندر میں آپ دیکھیں کتنے زیادہ مذہبی اسکالرس ہیں، اتنے زیادہ مذہبی اسکالرس ہو گئے تو دنیا سے غریبی کیوں نہیں ختم ہوئی؟ دنیا سے بھوکمری کیوں نہیں ختم ہوئی؟ دنیا سے بے روزگاری کیوں نہیں ختم ہوئی؟ دنیا سے چوری، بےایمانی، شیطانی کیوں نہیں ختم ہوئی؟ جبکہ مذہب میں ہے کہ جب تک تم ایک بہترین معاشرہ نہیں بناؤ گے تم یقیناً 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 اپنے مذہب پہ نہیں ہو۔ اور دوسری طرف درد ہے، وہ درد جاوید صاحب کے پاس درد ہے، اور ایسے بہت سارے لوگوں کے پاس درد ہے۔ یہ صرف درد لے کے پھرتے رہتے ہیں چاروں طرف، ہائے ہائے، اور یہ الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ مذہبی اسکالرس ناستک بن کر کے، اور مذہبی اسکالرس ان پہ الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ دنیا کے اندر میں جب بھی برائی سے جن لوگوں نے ٹکرایا، برائی سے جن لوگوں نے پنگا لیا، برائی کو ختم کرنے کے لیے جن لوگوں نے بھی کوشش کیے، ان کے ساتھ بہت ہی بہت ہی بہت ہی برا ہوتا چلا گیا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے پنگا لیا تو اس کے پاس علم بھی تھا، مذہبی بھی تھے، درد بھی تھے، تو انہوں نے پنگا لیا، انہوں نے ان سے ٹکرایا، اس نظام سے ختم کیا اس کو، اور پھر اپنے لوگوں کو لے کر کے صحیح جگہ پہ گئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی نیکی کو پھیلانے کے لیے کوشش کی، تو چونکہ وہ مذہبی تھے تو ہی وہ لڑے،
اس کے بعد ایسے بہت سارے لوگ جو لڑے برائی کے خلاف، جو اچھا نظام، اچھا ماحول بنانے کے لیے. ہاں، سب آخری میں کربلا کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح سے پیغمبر محمد، جنہوں نے بے حساب تکلیفیں اٹھائیں، اور ان کے ساتھ والے لوگ کتنی تکلیفیں اٹھائیں، مذہب تھا، یقین تھا کہ خدا ہے اور اس کے طرف سے جو حکم ملا تبھی وہ آگے بڑھے، ورنہ درد سمٹ کر کے رہ جائے گا، نالج سمٹ کر کے رہ جائے گا، انسانیت کا کوئی بھلا نہیں ہوگا. میں پوچھتا ہوں اس طرح کے لوگوں سے کہ آج دنیا کے اندر میں لوگ کڈنیپ ہو رہے ہیں، لوگ بیچے جا رہے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کر کے بیچے جا رہے ہیں، بچے بیچے جا رہے ہیں، عورتیں بیچے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیبیٹ کر رہے ہیں مذہب کے نام پر. اور جن لوگوں کے گھروں میں صحیح سے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس صحیح سے روزگار نہیں ہے، وہ لوگ اس ڈیبیٹ کو ایک طول دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں کہ آج ہر مسجد کے اندر میں، ہر مندر کے اندر میں، ہر گردوارے کے اندر میں یہ ڈیبیٹ نہ ہو کہ ہمارے چاروں طرف کے معاشرے کیسے ٹھیک ہو. ارے کھولو اپنے کتابیں، تم مذہبی کبھی نہیں ہو سکتے. تمہارے ہر مذہب کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے اس مذہب کے کبھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم معاشرے میں انسانیت کو پھیلانے کے لیے، انسانیت کا معاشرہ بنانے کے لیے تم اپنے آخری حد تک نہ چلے جاؤ. مجھے تو اس دنیا کے اندر میں کوئی ایک بھی صحیح سے مذہب کو ماننے والا نہیں ملا. اب مفتی صاحب بولتے ہیں کہ 1+1=2 والی بات کریں گے. مفتی صاحب، مذہب کے اندر میں خوشحالی دی گئی ہے. مذہب کے اندر میں جب مذہب نہیں پھیلا تھا تو پروفٹ محمد نے کہا تھا کہ مصر سے لے کر کے کہیں دور تک بھی تم چلے جاؤ گے، تم کو خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی تمہارے سر پہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کچھ بھی ہوں، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور تم بہت بڑے زمین کے خلیفہ بنا دیے جاؤ گے. اور وہ ہوا. خوشحالی تو آنی ہے. مذہب کا مطلب نہیں، مذہب کا مطلب اگر یہی ہوتا کہ غازہ میں بچے مر رہے ہیں اور ہم لوگ اس کو آزمائش سمجھے، مذہب کا مطلب اگر یہی ہوتا کہ ہمارے اوپر دنیا کے اندر میں مصیبتیں آ رہے ہیں کیونکہ شیطان ہے، تو مذہب کا مطلب تو کوئی آج مذہب دنیا میں دکھتا بھی نہیں. مذہب کا مطلب ہے خوشحالی، 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 ہونا ہونا ہونا. ہاں، شروعاتی دور میں پریشانی ہوتی ہے، بعد میں وہ مذہبی نظام سے، کتاب سے خوشحالی آتے ہیں. اتنے سارے دنیا کے اندر میں حافظ قرآن، اتنے سارے مذہب کے لوگ، اتنے سارے مندریں، اتنے سارے عبادت گاہیں، تو اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اصل بات اس میں سے چھپا دیے جاتے ہیں. یعنی کہ عبادت ایک ہی پارٹ ہے، یہ 5 پلر آف اسلام یہ ایک پارٹ ہے. اصل کام ہے کہ دنیا کے اندر میں انسانیت کا معاشرہ بنانا. اگر نہیں بنائیں گے آپ لوگ تو پھر جاوید صاحب کے جیسے لوگوں کو آپ جھیلیے، برداشت کیجیے. ایسے اور بھی آئیں گے. ایسے 1+1 یعنی مذہب ہے دنیا کے اندر. اگر کسی کے اندر میں مذہب ہے، یا دنیا کے اندر میں کسی محلے میں 100 مسلمان ہے، تو اس محلے کے اندر میں نہ بھوک مری ہو، نہ غریبی ہو، نہ پریشانی ہو، کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور خدا نے آپ سے بھی بڑے بڑے عالم جو زندگی بھر عبادت گزار اور نالج سیکھنے کے اس میں تھے، ان سب کو عذاب میں دیے، کیونکہ وہ اپنے اعتراف کے اندر میں لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. یہ حدیث معلوم ہوگا آپ کو. مذہب کا اصل مطلب ہے انسانیت کا معاشرہ بنانا. اصل مقصد یہی ہے. نہیں تو پھر جاوید صاحب جیسے لوگوں کو آپ برداشت کیجیے.